بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس عظیم نبی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب انسان اللہ پر سچا یقین کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا مقام عطا فرمایا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کیونکہ یہ صرف ایک نبی کی کہانی نہیں بلکہ ایمان، توحید، قربانی اور یقین کا مکمل نصاب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں ہر طرف شرک پھیلا ہوا تھا۔ لوگ بتوں کے آگے جھکتے تھے، ان سے مانگتے تھے اور انہیں ہی اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ازر خود بت تراش تھے، یعنی جس گھر میں توحید ہونی چاہیے تھی وہاں شرک کے بت بن رہے تھے۔ لیکن ناظرین، اللہ جسے ہدایت دے دے وہ حالات کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے غور و فکر شروع کر دیا کہ یہ بت خدا کیسے ہو سکتے ہیں، جو خود بنائے جاتے ہیں، جو خود اٹھائے جاتے ہیں، جو خود ٹوٹ جاتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آتی ہیں؟ یہ کوئی بدتمیزی نہیں تھی، یہ ایک بیٹے کا درد تھا جو اپنے باپ کو جہنم سے بچانا چاہتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کا فیصلہ کیا، لیکن لڑائی جھگڑے سے نہیں بلکہ عقل اور دلیل کے ساتھ۔ انہوں نے ستارے، چاند اور سورج کی مثال دے کر واضح کر دیا کہ میں نے تو اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ناظرین، جب قوم نے بات نہ مانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر تمام بت توڑ ڈالے سوائے ایک بڑے بت کے، اور کلہاڑا اسی کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم نے پوچھا تو فرمایا، بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ یہ ایک جملہ تھا لیکن قوم کے ضمیر پر بجلی بن کر گرا، مگر افسوس ضمیر جاگنے کے بجائے غصہ جاگ اٹھا۔ یہاں ناظرین، قرآن ہمیں ایک اور طاقتور کردار سے روشناس کراتا ہے، ظالم بادشاہ نمرود، جس نے اللہ کے مقابلے میں خدا کا دعویٰ کیا۔ نمرود کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اتنی بڑی کہ پرندہ بھی اس کے اوپر سے نہ گزر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینک دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیا کا ہر سہارا ختم ہو چکا تھا۔ لیکن ناظرین، جب زمین کے سہارے ختم ہو جائیں تو آسمان مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور آگ جو جلانے آئی تھی گلاب بن گئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ہجرت کی۔ انہوں نے وطن قوم اور سب کچھ چھوڑ دیا۔ ناظرین، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دو عظیم عورتوں اور دو عظیم بیٹوں کا ذکر آتا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام پہلی زوجہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن سے بنی اسرائیل کا عظیم سلسلہ چلا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوسری زوجہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، جنہیں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں، اور اللہ نے ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا۔ نہ پانی، نہ آبادی، نہ کوئی سہارا،
صرف اللہ پر بھروسہ، یہ وہی زمزم ہے جو آج بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اور اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور دعا کی، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ ناظرین، پھر آیا ایمان کا سب سے بڑا امتحان، قربانی۔ خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، جو حکم ملا ہے اس پر عمل کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب چھری گردن پر رکھی گئی تو اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا اور ایک عظیم قربانی عطا فرما دی گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ ناظرین، یہ مقام کسی ایک عمل سے نہیں ملا، یہ پوری زندگی کی اطاعت، قربانی اور یقین کا نتیجہ تھا۔ پیغام: صرف اللہ سے مانگنا، صرف اللہ پر بھروسہ، حق کے لیے قربانی، باطل سے نہ ڈرنا، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔